بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دو دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ایک اذان کے وقت مانگی جانے والی دعا اور دوسری بارش کے دوران مانگی جانے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان بہت زیادہ بچھاڑنے والا کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جسے لوگ بچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے اختیار و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی ملی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان درازی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زہر پیے گا تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے جہنم میں پیا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا، کبھی باہر نہ آ سکے گا۔ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مسلح پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے اور کہتے ہیں۔ ترجمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔